لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ معزز دوستو، آج 5 فروری 2021 بروز جمعۃ المبارک ضلع بہاڑی کے اس علاقے جامعہ ابو ہریرہ ملسی میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ معزز دوستو، ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے اللہ کے ہاں واپس تشریف لے جائیں۔ قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورۃ الملک رب العزت فرماتے ہیں میں نے زندگی اور موت کو پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ لوگ اچھے اعمال کو ظاہر کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ الاحسن کی تفسیر میں ایک جملہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک احسن ہے ایک اکثر ہے۔ اکثر کہتے ہیں چیز کی میجارٹی کو، زیادہ ہونے کو، اور احسن کہتے ہیں اگرچہ تھوڑا ہو لیکن بات وزن میں ہو، حسن میں ہو، طریقے اور سلیقے سے ہو۔ تو کہا جب اعمال کی باری آئی تو رب العزت نے یوں نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، یوں نہیں بلکہ یوں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہاری پیدائش و وفات کا مقصد زیادہ اعمال نہیں لیکن اچھے اعمال ہیں۔ اللہ نے کثرت نہیں حسن کی بات کی ہے۔ کثرت چیز کے زیادہ ہونے کو کہتے ہیں، حسن چیز کی خوبصورتی پیدائی کو کہتے ہیں۔ آخر وہ اعمال میں حسن آئے تو ہمارے لیے نجات ہے۔ اعمال میں کثرت ہو لیکن حسن نہ ہو، اچھائی اور خوبصورتی نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، مردود ہیں۔ اسی بات کو مزید فرماتے ہوئے رب العزت نے سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 میں یوں اعلان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ لوگو حسن عمل تم یوں پیدا کر سکتے ہو کہ تم میری مخلوق تو ہو، خالق تک پہنچ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ مخلوق نہ خالق کو دیکھ سکتی ہے، نہ مخلوق خالق کی بات کو ڈائریکٹ سن سکتی ہے، تو اس کے لیے واسطہ نبوت ہوتا ہے۔ جو نبی کا واسطہ ہے وہ خالق کے علم کو مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، خالق کے اوامر و نواہی کو مخلوق تک پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ ہے۔ گویا نبوت وہ پل ہے جو مخلوق کو خالق سے، مملوک کو مالک سے ملاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ذریعہ تمہارے اندر موجود ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ دین کے بارے میں جو حکم فرما دے اسے آرڈر اور لوہے کا گارڈر سمجھ کے عمل کرنا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز سے روک دے اس سے رک جانا۔ گویا حسن عمل یہ ہے
طریقہ پیغمبری ہونا چاہیے، راستہ محمدی ہونا چاہیے، حکم رسالت ہونا چاہیے، مزاج پیغمبری ہونا چاہیے۔ اس پہ چل کے بندے کا کثرت عمل بھی حسن عمل میں بدل جائے گا۔ اگر وہ طریقہ نبوی کو چھوڑے گا، راستہ رسالت کو چھوڑے گا، پیغمبر اسلام کے اوامر اور نواہی سے منہ پھیرے گا، وہ کثیر عمل لے کر بھی آئے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے رسول اللہ نے اپنی احادیث میں واضح بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ میرے حکم جو ہیں اللہ کا اعلان ہے، میرے احکامات جو ہیں، قرآن کریم کی آیات جو ہیں، اس کی وضاحت رسول اللہ کے ذمے۔ حضور پاک اس قرآن کریم کے مفسر اول ہیں، مبین اول ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس قرآنی علوم کی وضاحت کی ڈیوٹی اپنے ذمے اللہ سے لی ہے۔ خالق جل مجدہ کا اعلان ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس قرآن میں کیا ہے، اس کے حکم کیا ہے، اس کی منہیات کیا ہے، کس چیز کا کہا گیا ہے، کن چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ سمجھانا آپ نے ہے، تشریح آپ نے کرنی ہے، وضاحت آپ نے کرنی ہے، ایکسپلین کر کے امت کو سمجھانا آپ کی ڈیوٹی میں داخل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرامین میں حضور پاک نے ہمیں سمجھایا، بتایا، سنایا اور صحابہ کے واسطے سے لکھ کر امت کو دے دیا ہے کہ وہ احکامات کیا ہیں، وہ اوامر اور نواہی کا معاملہ کیا ہے۔ ام المؤمنین کی روایت میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیحین میں امام مسلم ابن الحجاج القشیری کو دیکھیں، یہ امام محمد ابن اسماعیل البخاری کو دیکھیں، رحمہم اللہ نے یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر فرمائی ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، رفیقہ حیات پیغمبر، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیغمبر پاک کا فرمان عالی شان یوں نقل فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں میں دین پہ چلنے والا ایک وہ اصول دے رہا ہوں جو قیامت کا سورج تو طلوع ہو سکتا ہے، اس اصول کے میزان پہ اگر آپ پرکھنا چاہیں تو قیامت تک کھرے اور کھوٹے کو آپ پرکھ سکتے ہیں، سچے اور جھوٹے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، حق و باطل کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہ اصول یہ ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک جو شریعت اسلامیہ میں نے دی ہے، جو دین میں نے دیا ہے، اسلام میں نے دیا ہے، مذہب میں نے بتایا، سمجھایا، سنایا ہے اور صحابہ کو عمل کرا کے دکھایا ہے، یہ شریعت کی کسوٹی یہ ہے، نہ اس کو بڑھانا تمہارا ایمان کا فریضہ ہے، نہ اس کو گھٹانا تمہارے ایمان کا فریضہ ہے، بلکہ جیسے میں نے بتایا ہے من و ان، اس پر عمل کرو گے، اس پر عمل کراؤ گے۔ جو بندہ دین کی محبت میں اس میں چیزیں بڑھائے گا، دین کا اضافہ کرے گا، یہ کوئی بندہ دین کی نفرت میں اس سے چیزیں گھٹائے گا، ما لیس منہ، وہ دین نہیں ہے، فہو رد، میں محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم یہ اعلان کر رہا ہوں، وہ چیز مردود ہوگی، وہ مسئلہ رد ہوگا، وہ عقیدہ منع ہوگا، وہ عمل غلط ہوگا۔ جب یہ مسئلہ آ جائے مفتی اعظم کا مسئلہ آ جائے، رسول اعظم کا مسئلہ آ جائے، پیغمبر اعظم کا، پھر مفتی کا قلم بھی رک جائے گا، محدث کی حدیث بھی رک جائے گی، مفسر کی تفسیر بھی رک جائے گی، فقیہ کی فقاہت کا بھی اینڈ ہو جائے گا، ولی کی ولایت کی بھی اخیر ہو جائے گی۔ وہ سب یہ کہتے نظر آئیں گے اگر ثابت شدہ ہے تو دین ہے، غیر ثابت شدہ ہے تو بے دین ہے۔ یہ اصول رسول اللہ نے دیا ہے، یہ کسوٹی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں
ہم حق و باطل میں تمیز کیسے کریں، ہم کھرے اور کھوٹے کو کیسے جانیں، ہم سچے اور جھوٹے کو کیسے پہچانو۔ اوے لوگوں تم اتنے جو ہے نا بے وقوف نہیں ہو، تمہیں 1 نمبر اور 2 نمبر دودھ نظر آتا ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر نمک اور مرچیں نظر آتی ہیں، 1 نمبر اور 2 نمبر گھی نظر آتا ہے۔ بازار کی شاپنگ کا آپ کو ایکسپیرینس اور تجربہ ہے، چیزوں کی خرید و فروخت کا، بیع و شراء کے آپ مسائل سے بخوبی آگاہ اور واقف ہیں، تو شریعت میں اتنا بے وقوف بھی نہ بنیے، مسائل میں اتنا دل چھوٹا بھی نہ کیجئے۔ آپ کے پاس کسوٹی محمدی ہے، آپ کے پاس اصول پیغمبری ہے، آپ کے پاس قاعدہ نبویہ ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا۔ دنیا کا کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی محدث و مفسر، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ سر پہ بڑی دستار رکھے یا سر پہ ٹوپی رکھے، منہ پہ داڑھی بڑی رکھے یا چھوٹی رکھے، وہ جبہ اور کبہ میں آئے، اگر اس کے پاس سند شریعت ہو تو ایمان ہے، ورنہ بے ایمان ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ دین لاوارث نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ ایرا غیرہ لتو خیرہ اٹھ کر اس پہ مسئلہ دے دے، وہ کہے یہ دین ہے، وہ کہے یہ شریعت ہے، وہ کہے یہ مذہب ہے، وہ کہے یہ اسلام و ایمان کا مدار ہے۔ جی نہیں، میرے پاک پیغمبر گئے ہیں، اس امت کو دے کر گئے ہیں، جسے اللہ پاک نے سورۃ مائدہ میں یوں فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے لوگو تم مخلوق ہو، تمہارا خالق اعلان کرتا ہے، اے لوگو تم مملوک ہو، تمہارا مالک اعلان کرتا ہے، اے لوگو تم مرزوق ہو، تمہارا رزاق اعلان کرتا ہے، جسے میں نے پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے، سلیکشن کر کے، انتخاب کر کے، چن کے تمہارے حوالے کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہے سر آنکھوں پہ، بصر و چشم قبول، علی الراس والعین، ہماری گردنیں جھک جائیں گی، آباء اجداد کی گردنیں جھک جائیں گی، اساتذہ و تلامذہ کی گردنیں جھک جائیں گی، علماء فقہا کی گردنیں جھک جائیں گی۔ ہونا اسلام چاہیے۔ پیٹ سے بنے ہوئے مسئلے کا نام اسلام نہیں ہے، پیٹ سے بنے ہوئے عقیدے کا نام دین نہیں ہے، پیٹ سے نکالے ہوئے طریقے کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت وہ ہے جو اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے سنایا، اور جماعت رسول اللہ نے امت کو بتا کر گیا۔ اگر مہر نبوی ہے، عمل صحابہ ہے، دلیل فقاہت ہے، علی الراس والعین قبول ہے، نہیں ہے تو ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، نہیں ہے تو دین اطلاع لاوارث نہیں ہے کہ ہم کسی کی دستار کی وجہ سے، کسی کی شکل و شباہت کی وجہ سے، کسی کے روب و دبدبے کی وجہ سے، کسی کے پیچھے چلتے ہوئے لشکر کی کثرت کی وجہ سے، کسی کی واہ واہ اور جے جے کار کی وجہ سے ہم اسے دین مان لیں، ہم اسے اسلام مان لیں، ہم اسے شریعت مان لیں۔ جی نہیں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے غنیت الطالبین میں سے نقل کیا ہے، امام رضی
تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں لوگ علیحدہ علیحدہ مختلف ہو کر فرقہ واریت کا دورہ دیکھیں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو گویا سوالیہ نظروں سے یوں دیکھا ہوگا، اے میرے پاک پیغمبر، آپ نے امن اور جنگ میں امت کو سنبھالا ہے، سفر و حضر میں امت کو سنبھالا ہے، ہر جگہ ٹھہر کر آپ نے امت کو سنبھالا، کبھی امت کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ حنین کے میدان میں وہ وقت آیا جب بڑے بڑوں کے پاؤں اکھڑ گئے، آپ اپنی جگہ پہ مضبوط تھے، آپ فرما رہے تھے اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اے لوگو میں عبد المطلب شیبۃ الحمد کی اولاد ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر، آپ نے تو امت کو یوں سنبھالا ہے، آپ بھی سنبھالیے۔ جب لوگ مسئلوں کو بدلیں گے، فرقہ واریت میں ڈالیں گے، عقائد و مسائل کی تبدیلی کر کے سنت کو چھوڑ کے بدعت کی طرف آئیں گے، سچ کو چھوڑ کے باطل جھوٹ کی طرف آئیں گے، حق کو چھوڑ کے غلط کی طرف آئیں گے، مسائل تبدیل ہوں گے، عقائد تبدیل ہوں گے، معاملات تبدیل ہوں گے، اور نام شریعت کا ہوگا، نام دین کا ہوگا، نام مذہب کا ہوگا، نام اسلام کا ہوگا۔ دینداری کے لبادے میں، اسلام کے جبے اور قبے کے نیچے جب مسائل بدلیں گے تو امت کس طرف جائے گی؟ اب بھی امت کو سنبھالیے، اصول بتائیے، قاعدہ بتائیے، ضابطہ بتائیے، امت کو سنبھال لیجئے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، جی ہاں سنو، کلہم فی النار، سارے فرقے جہنم جائیں گے، الا ملت واحدہ، اصول لے لو، ایک گروہ جنت جائے گا۔ من ہی یا رسول اللہ، وہ گروہ کون ہوگا؟ وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ طبقہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس طریقے والے کامیاب ہوں گے، اس راستے والے کامران ہوں گے، اس معاملے والے ہمیشہ کے لیے فوز و فلاح پا جائیں گے جو اس طریقے پر چلے گا جس پر میں نے اپنے صحابہ کو چلایا۔ سبحان اللہ۔ تو دین لاوارث نہیں ہے، مسائل و عقائد لاوارث نہیں ہے، مذہب و شریعت لاوارث نہیں ہے کہ جو چاہے کہہ دے۔ ہمارے پاس نبی کا حکم اور صحابہ کا عمل ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، ہے لے لو، نہیں ہے چھوڑ دو، اس میں کون سا مسئلہ؟ ما انا علیہ واصحابی، علماء موجود ہیں، یہ واصحابی جاء البرد والجبات والا ہے، مراد ما انا علیہ مع صحابی، اس طریقے والے کامیاب ہوں گے جس پر میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہوں۔ صرف اکیلا طریقہ نبوی جس پر حضور صحابہ کو نہ چلائے، مستحسن ضرور ہے، قابل عمل ہے۔ قابل عمل وہ ہے جس پر حضور امت کو چلانے کے لیے صحابہ کو چلات کر جائے۔ کیوں؟ طریقہ نبوی میں ہمیں 11 شادیاں نظر آتی ہیں، کوئی کہہ دے میں 11 کروں گا، قرآن کریم نے تو 11 کی بیک وقت اجازت نہیں دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ نے تو مرد کامل کی بات 4 تک کی ہے، اس کے آگے معاملہ نہیں ہے، بیک وقت 4 ہے۔ اب یہ طریقہ نبوی ہے لیکن خالصۃ لک من دون المؤمنین ہے، حضور کی خصوصیت ہے، صحابہ کو حضور نے نہیں چلایا، صوم الوصال کئی دن کے مسلسل پیدر پہ کنٹینیوسلی روزے اللہ کے رسول نے رکھے ہیں، اب ہم نہیں رکھ سکتے، طریقہ نبوی تو ہے لیکن اس طریقے پر صحابہ ساتھ شامل نہیں ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے جس پر حضور نے صحابہ کو چلایا ہے۔ جب رسول اللہ کلمہ پڑھتے اپنی ذات کے لیے تو فرماتے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب کوئی بندہ کہے میں بھی یہ کلمہ پڑھوں گا کہ انی رسول اللہ، ایمان بھی جائے گا، بیوی بھی جائے گی، نکاح و شریعت بھی جائے گا، ہم کہیں گے تجدید ایمان بھی کر، تجدید نکاح بھی کر، کہے گا میں طریقہ نبوی ہے، میں نے کہا جی نہیں، کامیابی کا معیار، کامیابی کا ضابطہ، کامیابی کا اصول و قانون اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، کلمہ وہ پڑھ جو حضور نے امت کو پڑھایا ہے، وہ
حضور کے طریقے پہ چلیں گے جس پر حضور نے صحابہ کو چلایا ہے۔ میرے دوستو، یہ میری گفتگو کی تمہید ہے، بعض اوقات تمہید لمبی ہوتی ہے، آپ ڈرنا نہیں، میں نے اپنے دیے ہوئے وقت کی پابندی میں ٹو دا پوائنٹ مختصر پر اثر بات کر دی ہے، توجہ رکھنا۔ میرے دوستو، جب یہ بات طے ہو گئی کہ دین لاوارث نہیں ہے، اس کے مسائل و دلائل و فضائل پیغمبر علیہ السلام جماعت پیغمبر سے ثابت ہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے، اس طریقے پہ چلیں گے، اس راستے پہ چلیں گے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، سنت وہ ہے جس پر حضور صحابہ کو چلا جائیں۔ امام سول بستوی میں ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، فرمایا سنت وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت میں طریقہ رائج ہو جائے۔ میرے دوستو، یہاں سے فرق واضح ہو جاتا ہے، پیغمبر کی ہر حدیث ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، پیغمبر کی ہر سنت قابل عمل ہے، ہر حدیث قابل احترام ضرور ہے، مستحسن ضرور ہے، خوبصورت ضرور ہے، اچھی ضرور ہے، لیکن جس پہ چلنا ہے وہ طریقہ حدیث کا نہیں، طریقہ سنت کا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی، آپ جمعہ کے خطبے میں امام ہاتھ میں عصا رکھے اس سے سنتے ہیں، وہ جمعہ کے خطبے میں مشکات اور مسند احمد کی اس روایت کو پڑھ دیتا ہے۔ ارباز ابن ساریہ راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کا میرا طریقہ یہ سنت، خلفاء راشدین کا طریقہ یہ سنت، اس پر مضبوطی سے رہنا۔ ہمیں اللہ کے رسول نے صرف حدیث کا نہیں بلکہ سنت کا پابند بنایا ہے، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کا معنی ہر وہ طریقہ ہمارا قابل عمل ہوگا جس پر حضور صحابہ کو چلا کر۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اب دین سمجھنا مشکل نہیں رہتا، اب دین سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ کوئی عمل کتنا اچھا کیوں نہ لائے، لیکن اچھے عمل کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف اچھا ہے تو ہم اپنا لیں۔ بھائی اچھا ہے وہ شریعت میں ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسئلہ شریعت کا ہے تو دلیل دینی پڑے گی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا مولانا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے قائل نہیں ہو، آپ اذان دیتے ہیں، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میرے بھائی میں صلاۃ و سلام کا قائل ہوں، درود پاک کا قائل ہوں، میں تو بیٹھ کر درود پڑھتا ہوں، نماز میں اللہم صلی علی نہ پڑھوں، میری نماز صلاۃ کامل نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ مجھے کہنے لگا کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، میں نے کہا کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں، جنازے میں دوسری تکبیر کے اندر درود پاک کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھتے ہو، کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو چلائے، عقل مند وہ ہے جو اللہ کی نعمت سے کام لے۔ جب اللہ پاک نے بتا دیا ہے تو اس طریقے پر پڑھیں گے۔ اور درود پاک کیا ہے، صلاۃ و سلام کیا ہے؟ درود پاک تو تحفہ ہے، تحفے کا اصول یہ ہے قریب ہو دیا جاتا ہے، دور ہو بھیجا جاتا ہے، دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب میں پہنچایا جاتا ہے۔ ہم جب یہاں ہوتے ہیں ادھر حضور پاک کے روضے سے دور ہوتے ہیں، اللہم صلی کہہ کر اللہ کے ذریعے تحفہ حضور تک بھجواتے ہیں۔ جب رب یہ توفیق دیتے مدینہ منورہ میں مواجہ شریف میں روضہ اقدس پہ قبر مطہر پہ رب مسلمان کو حاضری دیتے، ادھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اس تحفے کو حضور پر پیش کر دیتے۔ میں تو درود پاک کا قائل ہوں، تو نے کیسے